سورۃ البقرہ کے 30ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا 14واں رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے آغاز ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، بخاری شریف کتاب التفسیر باب قولہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان اخت معقل ابن یسار طلقها زوجها۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی، فترکها حتی انقضت عدتها۔ وہ طلاق رجی تھی، ایک طلاق رجی دی اور پھر انہوں نے رجوع نہیں کیا یہاں تک کہ عدت گزر گئی۔ ایک طلاق رجی دی یا دو طلاق رجی دی تو اس کا حکم یہ ہے کہ عدت کے دوران رجوع ہو سکتا ہے، اور جب رجوع نہ کیا جائے اور عدت گزر جائے تو پھر اس کے بعد باہمی رضامندی سے نکاح کرنا ضروری ہے اگر صلح کرنا چاہیں۔ فخطبها، تو عدت کے بعد پھر احساس ہوا اور ان کے شوہر نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ ان کی زوجہ اس کے لیے راضی تھیں، فابا معقل، تو حضرت معقل بن یسار نے انکار کر دیا اور آپ ناراض ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ میری بہن کو اس نے طلاق کیوں دی، اور پھر طلاق رجی دی تھی اور رجوع بھی نہیں کیا عدت میں، تو اب میں یہ نکاح نہیں کرنے دوں گا۔ فنزلت، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کی میعاد پوری ہو جائے، عدت پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، تو اے عورتوں کے والیوں، انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ آپس میں شریعت کے موافق رضامند ہو جائیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں یہ منع کیا گیا کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو گئی اور اس نے عدت گزار لی، اب وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے اور وہ باہمی طور پر رضامند ہیں، ایک طلاق رجی ہو یا دو طلاق رجی ہوں، یا ایک طلاق بائن ہو یا دو طلاق بائن ہو، تو بغیر حلالہ شرعی کے نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے۔ تو اے عورتوں کے والیوں، تم انہیں نہ روکو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت معقل بن یسار نے اپنے سر کو جھکا لیا اور کہا کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کروں گا اور میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں اور جب انہیں مسئلہ بیان کیا جائے تو فوراً وہ جھک جاتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ جیسے ہی نازل ہوئی، حضرت معقل بن یسار نے سنی، آپ نے فوراً اپنے معاملے سے رجوع کر لیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب قرآن پاک کی آیات سنیں، قرآن کا مسئلہ سیکھیں، تو فوراً اپنی غلطی کا احساس کریں اور اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے، وَأَطْهَرُ، اور زیادہ پاکیزہ ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ خوب جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ شرعی طور پر یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم
نکاح کے معاملات میں تعاون کریں اور رکاوٹ نہ بنے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب یہ ہے، اسلام کا اسلوب یہ ہے کہ نکاح کے معاملات کو آسان کیا گیا اور جو غلط کام ہے ان کو مشکل بنایا گیا اور اس غلط کام پر سخت سزائیں رکھی گئیں۔ لیکن ہندوانہ رسومات کی وجہ سے جہیز کے معاملات اور شادی کی ناجائز رسومات اور لاکھوں کروڑ روپے خرچ کرنے کی جو عادت پڑ گئی ہمارے معاشرے میں، اس سے ہمارے معاشرے میں حلال کام یعنی شادی نکاح مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں ایسی رسومات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے کامیاب نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ لیکن یہاں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ لوگ خرچہ بھی بہت کرتے ہیں اور پھر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام بھی کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں نہ جانے کیا ہوا، کس کی نظر لگ گئی، کس نے جادو کر دیا۔ جب سے شادی ہوئی ہے گھر میں آفتیں بلائی ہی ہیں، تو جب شادی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جائے اور گناہ کیے جائیں تو گناہوں کی نحوستیں بسا اوقات آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ان ناجائز رسومات سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں سن رہی ہیں، سب سے گزارش ہے کہ اگر زندگی میں کبھی بھی کوئی گناہ کا کام کیا ہو اور وہ یاد آ جائے تو فوراً استغفار کرنا چاہیے۔ جب شادی کا ذکر ہو اور یاد آئے کہ شادی کے موقع پر فلاں فلاں ہم نے گناہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرنی چاہیے اور اس عزم کا اعادہ کرے کہ اے مالک و مولا، اب میں اس طرح کی غلط کام نہ خود کروں گا نہ کسی کو کرنے دوں گا۔ آگے ارشاد فرمایا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ دودھ کی جو پوری مدت ہے وہ 2 سال ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ ہمارے یہاں پر بہت سے غلط مسائل مشہور ہیں، اس میں سے ایک غلط مسئلہ یہ مشہور ہے کہ لڑکے کو 2 سال دودھ پلانا چاہیے اور بچی ہو تو اسے 2 سال سے زائد 2.25 سال، بعض کہتے ہیں 2.5 سال۔ ایسا نہیں ہے، بچی ہو کہ بچہ، دونوں کو دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو دودھ پلانے کی مدت کو پوری کرنا چاہے اس کے لیے 2 سال ہے۔ اگر 2 سال سے پہلے دودھ پلانا موقوف کرنا چاہے تو ماں یہ فیصلہ کر سکتی ہے، باہمی رضامندی سے فیصلہ ہو سکتا ہے بچے کی حالت کو دیکھ کر۔ مثلا 1.25 سال کی عمر میں، 1.5 سال کی عمر میں بچے کو دودھ پلانا اگر چھوڑ دیا جائے اور بچے کو کچھ نقصان نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ 2 سال سے اوپر دودھ پلانا منع ہے، تو اس لیے جب بچہ 1.5 سال کا یا 1.25 سال کا ہو تو دودھ چھوڑانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا ہے دستور کے مطابق۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، جس کا بچہ ہے، اس سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ بچے کا نسب والد کی طرف ہوتا ہے، تو جو بچے کا والد ہے اس پر ذمہ داری ہے بچے کے لیے دودھ پلانے کا انتظام کرے اور دودھ پلانے والی عورت کے کھانے اور پہننے کا انتظام کرے۔ یہاں پر ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دودھ تو مائیں پلاتی ہیں اور میاں بیوی جب زندگی گزارتے ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق تو وہ ادا کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ کیوں فرمایا گیا؟ جواب یہ دیا گیا کہ اس سے پہلے طلاق کا ذکر ہے،
تو مراد یہ ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو اب بچے کی پرورش کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا کہ بچے کی پرورش کی پوری ذمہ داری وہ بچے کے والد پر ہے۔ اگر طلاق کے بعد اور عدت کے بعد بچے کی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے تو اسے روکا نہیں جا سکتا، لیکن اگر وہ دودھ پلانا نہ چاہے اور بچہ دوسری عورت کا دودھ پی سکتا ہو، والد میں اتنی طاقت ہو کہ وہ کسی اور عورت کو اس کے لیے مقرر کر سکتا ہو، دائی مل سکتی ہو، تو اس صورت میں بچے کی ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ لیکن اگر بچے کے لیے دوسری عورت کا دودھ ممکن نہ ہو تو اس صورت میں ماں پر دودھ پلانا واجب ہے۔ یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ اگر باپ کسی دوسری عورت سے یعنی دائی سے دودھ پلواتا ہے تو اسے اس کے اخراجات دینے ہوں گے، اور اگر جب تک ماں دودھ پلا رہی ہے اس کے اخراجات جو ضروری ہیں وہ باپ کے ذمے ہیں، چاہے طلاق ہو چکی ہو، عدت گزر چکی ہو۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان پر عمل کرنا ہر ایک کی طاقت میں ہے، اور یہ احکامات ان کی طاقت کے مطابق ہیں۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، ماں کو نقصان نہ دیا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ اولاد والے کو یعنی باپ کو نقصان دیا جائے اس کی اولاد کی وجہ سے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ماں کو دودھ پلانے پر مجبور نہ کیا جائے۔ جب بچہ ماں کے دودھ کا محتاج نہ ہو، یعنی ماں کے دودھ کے بغیر بھی بچے کا گزارا ہو سکتا ہو، کوئی عورت دائی دودھ پلانے والی ہو، تو اگر ماں دودھ نہ پلانا چاہے، مثلا طلاق ہو گئی، عدت گزر چکی، اب وہ دودھ نہیں پلانا چاہتی، تو اسے مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ یہاں پر طلاق کے بعد کے احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ جو باپ ہے اس کو اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، تو فرمایا زیادہ اجرت طلب کر کے اور اسے بہت سارے مطالبات کر کے بلیک میل کر کے اسے تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے بچے سے بڑی محبت کرتا ہے، تو سامنے والا فریق یہ تصور کرتا ہے کہ یہ محبت سے مجبور ہے، تو جس طرح ہم مطالبات کریں گے وہ ماننے کے لیے تیار ہوگا۔ کبھی ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہوتی ہے اور طلاق ہو چکی ہوتی ہے، عدت گزر چکی ہوتی ہے، تو اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے اس کو ضرر دیا جاتا ہے اور اسے تنگ کیا جاتا ہے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے اس آیت کریمہ کا کہ ماں اپنے بچے کو ضرر نہ دے اور باپ اپنی اولاد کو تکلیف نہ دے۔ بچے کو ضرر دینا، تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کو وقت پر دودھ نہ دے اور اس کی نگرانی نہ رکھے، یا اپنے ساتھ مانوس کر لینے کے بعد اسے چھوڑ دے۔ اور بچے کو باپ کی طرف سے ضرر دینا یہ ہے کہ مانوس بچے کو ماں سے چھین لے یا ماں کے حق میں کوتاہی کرے جس سے بچے کو نقصان پہنچے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے، یعنی اگر بچے کے باپ کا انتقال ہو جائے تو جو اس کی جگہ قائم مقام ہے یعنی بچے کا دادا، اور اسی طرح بچے کے جو چچا ہیں، تایا ہیں، ان پر بھی اسی طرح کے حقوق ہیں، یعنی بچے کی پرورش کی ذمہ داری بچے کے ان رشتہ داروں پر ہے جو باپ کے قائم مقام ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، تشاور مانے مشورہ اور ترادن مانے باہمی رضامندی۔ تو فرمایا کہ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ
چھڑانا چاہیں فلا جناح علیہما تو ان پر کچھ گناہ نہیں، یعنی 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں اور بچے کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر حرج نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ فلا جناح علیکم تو بھی تم پر کچھ حرج نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف جبکہ جو دینا مقرر تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر ماں دودھ پلانے پر راضی ہے تو باپ یہ زبردستی نہیں کر سکتا کہ میں دائی سے دودھ پلواؤں گا۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم اور جو تم میں سے انتقال کر جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَوَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا تو وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں۔ یہاں پر بیوہ عورت کی عدت کا بیان ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس بیوہ عورت پر 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارنا ضروری ہے۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رہے کہ یہ اس خاتون کی عدت ہے کہ جو حاملہ نہ ہو۔ اگر کوئی عورت امید سے ہو اور اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت وضع حمل تک ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف تو اے عورتوں کے والیوں تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں موافق شرع کریں۔ بیوہ عورتیں جب عدت گزار لیں اس کے بعد یہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس کو بہت معیوب سمجھتے تھے، بلکہ زمانے جاہلیت میں تو وہ عورتوں پہ بہت ظلم کرتے۔ جب عورت بیوہ ہو جاتی تو اسے منحوس سمجھتے اور کسی کمرے میں بند کر دیتے، یہاں تک کہ وہ اسی کمرے میں مر جاتی مگر اسے نکلنے کی اجازت نہ ہوتی، بلکہ ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہتی اسے نہانے کی بھی اجازت نہ ہوتی، یہاں تک کہ تفسیروں میں ایسے ایسے عجیب معاملات لکھے ہیں کہ جب ہم زمانے جاہلیت کے معاملات پڑھتے ہیں انسان کا دل کانپ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے عورتوں پر کتنا کرم ہوا۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا اور انہیں اپنی طبعی حاجت کے لیے بھی باہر نکلنے کی اجازت نہ ہوتی، نہانے کی اجازت نہ ہوتی، کپڑے بدلنے کی اجازت نہ ہوتی، اندر جو ہے کھانا پھینک دیا جاتا کہ وہ کھانا کھا لیں، اور کبھی کھانا دیا جاتا کبھی نہ دیا جاتا، یہاں تک کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے اور اس طرح وہ ہلاک ہو جاتی۔ اس قدر ظلم کیا جاتا۔ پھر جب اسلام کا ابتدائی دور تھا تو عدت 1 سال مقرر کی گئی جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، اور پھر اس آیت کریمہ میں عدت کو کم کیا گیا اور 4 مہینے اور 10 دن عدت مقرر کی گئی۔ اب چونکہ زمانے جاہلیت سے سوچ یہ بنی ہوئی تھی کہ جو عورت بیوہ ہو جائے وہ کبھی نکاح نہیں کر سکتی، تو اس آیت کریمہ میں اس سوچ کو ختم کیا گیا اور فرمایا کہ اے عورتوں کے والیوں، اے عورتوں کے رشتہ داروں، اگر عورت عدت کے بعد نکاح کرنا چاہے تو تم رکاوٹ نہ بنو۔ واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔ ولا جناح علیکم تم پر کچھ گناہ نہیں، فیما عرضتم به من خطبۃ النساء اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دے دو۔ عدت کے دوران
بیوہ عورت جب عدت میں ہے، پچھلی آیت میں بیوہ عورت کا مسئلہ بیان ہوا، تو بیوہ عورت جب عدت میں ہے تو اسے نکاح کرنا بھی حرام ہے، وہ عدت کے دوران نکاح نہیں کر سکتی، اگر نکاح کیا بھی گیا تو وہ ہوگا نہیں، اور عدت کے دوران نکاح پر گفتگو کرنا بھی منع ہے، نکاح کا پیغام دینا بھی منع ہے۔ یہاں فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دے دو۔ پردہ رکھ کر مراد یہ ہے اس انداز میں پیغام پہنچے کہ جس میں نکاح کا ذکر نہ ہو لیکن مفہوم اشارتاً یہ نکلتا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی خاتون اس بیوہ عورت سے آ کر عدت میں کہے کہ ہمارے گھر والوں کو آپ بہت اچھی لگتی ہیں، تو اس میں اشارہ ہوتا ہے، تو اس کی اجازت دی گئی۔ او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں چھپا رکھو، دل میں خیال آئے کہ عدت گزر جائے گی تو ہم نکاح کا پیغام دیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح مسئلہ یاد رکھیں کہ جس عورت کو طلاق دے دی گئی اور وہ طلاق کی عدت میں ہے تو کوئی دوسرا مرد اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اگر نکاح کرے گا تو وہ ہوگا نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ طلاق کی جو عدت ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ عدت کے دوران نکاح کا پیغام دینا بھی منع ہے، یعنی بیوہ کی جو عدت ہے اس میں بھی منع ہے اور جو طلاق کی عدت ہے اس میں بھی منع ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جس شخص نے طلاق دی ہے یعنی جو اس کا شوہر ہے، اگر اس نے ایک طلاق رجعی دی ہے یا 2 طلاق رجعی دی ہیں تو وہ رجوع کر سکتا ہے عدت کے دوران، اور اگر ایک طلاق بائن دی ہے یا 2 طلاق بائن دی ہے تو سابق شوہر عدت کے دوران نکاح کر سکتا ہے۔ بیوہ عورت کا یہاں پر مسئلہ بیان ہوا، تو عدت کے دوران بیوہ عورت نہ نکاح کر سکتی ہے، نہ اپنا گھر چھوڑ سکتی ہے، بغیر عذر کے تیل لگانا بھی منع ہے، خوشبو لگانا منع ہے، سنگار کرنا منع ہے، رنگین اور ریشمی کپڑے پہننا منع ہے، مہندی لگانا منع ہے، اور نئے نکاح کی بات چیت کھل کر کرنا منع ہے۔ جو طلاق بائن کی عدت میں ہو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ البتہ جو عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہو اس کو زینت اور سنگار کرنا مستحب ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ آگے ارشاد فرمایا علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، کہ اب تم ان کی یاد کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شریعت میں معروف ہے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو، یعنی نکاح نہ کرو عدت میں، حتی یبلغ الکتاب اجلا، جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے، یعنی جب تک عدت پوری نہ ہو جائے تم ایسی خاتون سے نکاح نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، تو اس سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ غفور حلیم، کہ اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تو اس سے ڈرو۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں خوف عطا فرمائے اور ہمارے دل کی اصلاح ہو جائے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر پیدا ہو، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہم کتنی تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چند دن پہلے کہ ایک بھائی کے گلے میں
سانس کی نالی میں بلغم چلا گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جمعرات کو ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ میری بہن جس کی عمر 20 سال تھی، اتوار کے دن ہم نے ناشتہ کیا، ناشتے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے، ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور وہ آہستہ کام کر رہا تھا، پھر آخر کار وہ بند ہو گیا، اس لیے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ یہ بات کر رہے تھے تو ایک اور بھائی آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک ہماری رشتہ دار خاتون ہے، وہ اپنے 4 سال کے بچے کے لیے دوائی لے کر آئیں اور دوائی پلائی تو دوائی نے ری ایکشن کر دیا اور وہ بچہ نیلا پڑ گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہم نہیں جانتے کہ ہم کتنا دن اب زندہ رہیں گے۔ ہمیں اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے، ہمیں آنسو بہانے چاہیے کہ ہم نے پوری زندگی گناہوں میں برباد کی، نہ جانے کتنے اللہ کے حقوق ہم نے ترک کیے، کتنے بندوں کے حقوق ترک کیے، نہ جانے کتنے مسلمانوں کے ہم نے دل توڑے، نہ جانے کتنی نمازیں قضا ہوئیں، اور جو نمازیں پڑھیں ان میں بھی خشوع و خضوع، توجہ۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ ہمیں رونا چاہیے، خوب دعائیں کرنی چاہیے، نہ جانے کون سی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ اس پر کرم فرماتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، خوب جان لو کہ اللہ بخشنے والا، حلم والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کا 30واں رکوع مکمل ہوا، اس میں جو نصیحتیں ہم نے سماعت کی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، عدت کے مسائل، طلاق رجعی، طلاق بائنہ، کن الفاظ سے طلاق رجعی ہوتی ہے، کن الفاظ سے طلاق بائنہ ہوتی ہے، پھر عدت کی کیا مسائل ہیں، بچوں کی پرورش کی کیا مسائل ہیں، اس کے علاوہ زندگی کے تمام مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے۔ اور اس کے لیے بہترین کتاب باہر شریعت ہے، جس کے 20 حصے ہیں، اور 20 حصوں میں عقائد کا بیان بھی ہے اور عبادات کا بیان بھی ہے، معاملات کا بھی بیان ہے، اور ماشاء اللہ تمام ضروری مسائل اس میں جمع کیے گئے ہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی خان علیہ الرحمہ نے یہ کتاب لکھی ہے، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے دارالافتاء میں بیٹھ کر آپ نے اعلیٰ حضرت سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، جن کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب میں، میرے شاگردوں میں سب سے زیادہ فقہ صدر الشریعہ کو حاصل ہے، امجد علی کو حاصل ہے۔ انہوں نے یہ کتاب 27 سال میں لکھی ہے اور بڑی تحقیق سے لکھی ہے۔ یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے اور مسئلہ ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔